الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیزوں دوستوں، اللہ کے کرم سے سال کے بہت ہی قیمتی دنوں سے ہو کر ہم گزرے ہیں۔ حج اور قربانی کے 10 دن بہت ہی رحمتوں والے، برکتوں والے، اور وقت سے پہلے ہی فضیلت بیان بھی کر دی گئی تھی ان 10 دنوں کی۔ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب نے ان دنوں کو نیکیوں کے حاصل کرنے میں گزارا ہوگا، پوری قوت سے، ہمت سے، لگن سے نیکیاں کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک آتا ہے ہم سب کو قرآن مجید سے جوڑنے کے لیے، کیونکہ نزول قرآن ہوا تھا اسی میں، اور بقرعید آتی ہے، حج آتا ہے، قربانی آتی ہے، ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کے لیے، ان کی زندگی کو نمونہ بنائیں، ان کی صفات کو اپنانے کی خوب محنت کریں، یہ سبق دلانے کے لیے آتا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات بیان ہوئی تھی۔ ایک ہمارے مصلی ہے اس مسجد کے، وہ 15-20 دن پہلے انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ جمعہ میں نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی ضرور بیان کیجیے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مصلی بھی ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی نہیں ہوتے مگر ماشاءاللہ جمعہ کو آ جاتے ہیں، اور جو نمازی ہیں بھی ان کے اندر بھی اور نماز کی عظمت پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہم کو کعبہ دیا گیا، وہ کعبہ دیا ہی گیا ہے روزانہ نماز پڑھنے کے لیے۔ کعبے کے ساتھ سال میں جو ایک عبادت ہوتی ہے وہ تو حج ہے، لیکن کعبہ کے ساتھ روزانہ جو عبادت ہے وہ نماز ہے، جو کعبے کے پاس نماز ہوتی ہے، اور ہم اپنا منہ جو ہے کرتے ہیں قبلے کی طرف۔ روزانہ کی جو اصل عبادت ہے وہ ہے نماز۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کا جو سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا فلسطین کا، تمدن تھا، وہاں دولت تھی، سہولتیں تھیں، وہاں سے اللہ کے اشارے پر اپنی بیوی کو، وہ چھوٹے سے بچے کو، گود کے بچے کو لا کر جو ریگستان میں چھوڑ دیا تھا، جہاں آج کعبہ ہے، اس وقت وہاں ایک ٹیلہ تھا، کعبے کی بنیادیں زمین میں چھپ گئی تھی، ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اور دور دور تک نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام۔
جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا تھا، وہاں پر لا کے اپنے چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ جہاں زندگی کی ساری سہولتیں تھیں وہاں سے نکالا، اور زندگی کی جہاں کوئی سہولت نہیں وہاں لا کے آباد کر دیا۔ تو کعبے کے پاس، اس ٹیلے کے پاس چھوڑنے کے بعد جب جا رہے ہیں وہ واپس، تو دور تک پلٹ کے دیکھا نہیں انہوں نے، تاکہ کہیں جذبات بے قابو نہ ہو جائیں۔ جب اتنی دور چلے گئے کہ اب پلٹ کے دیکھیں تو بچہ نظر نہ آئے، بیوی بچہ نظر نہ آئے، اندازہ ہوگا انہیں، وہاں پلٹ کے انہوں نے دعا کی۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا ربی اجعل ھذا البلد آمنا، یہاں تو میں نے ایک ویرانے ملا کے چھوڑ دیا، اب اس ویرانے کو ایک امن والا شہر آپ بنائیے اللہ آپ کی قدرت سے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو مورتیوں کی پوجا سے بچا کے رکھیے اللہ۔ انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ اپنی نسل کو میں نے لا کے یہاں ایک ایسی وادی میں آباد کر دیا، چھوڑ دیا جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، یہاں آپ کا حرم ہے، یہاں اس وقت تک تعمیر نہیں ہوا تھا، صرف ٹیلا تھا، یہاں آپ کا گھر ہے عند بیتک المحرم۔ آباد علاقے سے، شہری سہولتوں سے ہٹا کر اس ویرانے میں نے اس لیے آباد کیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری نسل نماز والی ہو جائے۔ وہ متمدن دنیا میں رہے گی تو وہاں تو مورتی پوجا ہے ہر طرف، وہاں گمراہی ہے۔ میں نے وہاں سے لا کے ویرانے میں اپنی نسل کو چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ مورتیوں کی پوجا سے بچے، ایک اللہ کی عبادت کا ماحول ان کو ملے۔ تو میں نے تو آبادی کو، سہولت کو چھوڑ دیا، ویرانے کو اختیار کر لیا، اب آپ اس ویرانے کو آباد فرمائیے۔ تو ہجرت جو ہوئی ہے وہ نماز کے لیے ہوئی ہے، کہ صحیح ایک اللہ کی عبادت والی نسل تیار ہو، اس کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی۔ تو مومنوں کے لیے ایک بڑا نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت کا ماحول قائم کرنا وہی مقصد زندگی ہے۔ زندگی کی سہولتیں حاصل کرنا مقصد زندگی نہیں ہے، وہ ضروریات زندگی ہے۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ ایک ایسا پاکیزہ ماحول جہاں میری نسل نمازی رہے، ایک اللہ جو حقدار ہے عبادت کا، زمین و آسمان کا جو سچا مالک ہے، جس کی نعمتوں سے ہمارا رواں رواں تر ہے، زمین سے آسمان تک جس کے احسانات کا ایک سلسلہ ہے، اس اکیلے اللہ کی عبادت میری نسل کرے، ایسا ماحول قائم کرنے کے لیے ہی مسلمان ہے کہ پہلے اللہ کا گھر ہو پھر آبادی ہو۔ ویرانے میں پہلے نماز کا ماحول بنے گا پھر آبادی بنے گی۔ اس کے بعد بھی ہماری اسلامی تاریخ میں طریقہ رہا ہے، جب بھی کسی نئی جگہ پر شہر آباد کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے اچھی اونچی جگہ دیکھ کر پہلے مسجد قائم کی جاتی تھی، پھر مسجد کے چاروں طرف راستے نکالے جاتے تھے، مسجد کے قریب حکومت کے انتظامیہ کے مکانات ہوتے تھے اور پورا شہر اس طرح سے آباد ہوتا تھا۔ تو اس طرح ہماری آبادیاں ہوں، جہاں ہم ہیں وہاں پہلے مسجد، پھر باقی زندگی کا کاروبار۔ ایک اللہ کی عبادت کا ماحول دنیا میں قائم کرنا زمین پر، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا۔ دنیا کو آباد کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے۔ اسی رکوع میں جب وہی جو رکوع چند آیتوں کے بعد کہتے ہیں وہ
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اس دعا کو قبول فرمائیے۔ تو دنیا میں مومن آباد ہیں، ایک اللہ کی بڑائی کی اذان دینا اور ایک اللہ کی بڑائی صف بستہ ہو کر نماز قائم کر کے دنیا کے کونے کونے میں ہم ایک اللہ کی عبادت کا ماحول قائم کرنے کے لیے، وہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا انسان اور جن کو ہم نے پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ رنگ عبادت ہمارا اصلی رنگ ہے، عبادت ہم کو اللہ کی کرنا ہے، بھولنا نہیں۔ اللہ یاد دلاتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا اتنا کرم کرنے والا رب ہے، اس سے کون تجھے غافل کر دیتا ہے؟ اس اللہ کی عبادت سے کون تجھے ہٹا دیتا ہے؟ اس اللہ کو بھلانے کو کیسے تیرا جی چاہتا ہے؟ اس کی نماز کے بغیر، اس کی عبادت کے بغیر کیسے تیرا دن گزرتا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا اس کو بھلاتے ہو، فسواک، اور بہت ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، فعدلک، ایک ایک عضو سنوار کے سجا کے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا ایسے رب کو یاد کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے؟ ایسے رب کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے تو اے انسان؟ اتنے بڑے محسن کو کیسے تو بھلائے گا؟ یاد دلاتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھ کو ہم نے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، تیرا جسم بہت اعلیٰ بنایا، تیرا دماغ بہت اعلیٰ بنایا، تیرا دل بہت بہترین جذبات سے آباد ہم نے کیا، تجھے خیر و شر کی تمیز دی، تمہیں اپنے آقا کی محبت تمہاری فطرت میں ہم نے ڈالی، پھر تم کیسے بھلاتے ہو؟ اللہ کی عبادت کے بغیر تم کیسے جی سکتے ہو؟ تم کوئی جانور تو نہیں ہے بے عقل، تمہارے سینے میں دل ہے، ضمیر ہے، تمہارے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے، پھر تم اتنا سب کچھ رکھ کے کیسے اللہ کی نماز چھوڑ سکتے ہو، اللہ کی عبادت چھوڑ سکتے ہو؟ فرمایا ساری دنیا تو ہم نے تمہارے لیے بنائی، ساری کائنات کی ساری مخلوقات کو تو ہم نے تمہارا خادم بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کو ہم نے تمہارا تابع بنا دیا، تمہارے ہی لیے حرکت کرنے والا بنا دیا، ساری کائنات تمہاری خدمت کر رہی ہے۔ اتنا سب تو ہم نے کیا اور تم سر نہیں جھکا سکتے ہمارے سامنے؟ اتنی فرصت نہیں ہے تم کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوقات کا سر جھکا دیا ہم نے تمہارے سامنے۔ بیل اتنا طاقتور ہے مگر کسان کے سامنے جھک کے چل رہا ہے، اس کو بنڈی میں باندھ رہا ہے، ہل جوت رہا ہے، بیل پلٹ کے نہیں کہتا کہ تم کون مجھ سے کام لینے والے۔ اونٹ اتنا طاقتور ہے مگر صبر سے ایک ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ کے تمہاری سیوا کر رہا ہے، کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتا۔ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے پی جاتے ہو، گجراتی بھینسیں، ایک لات مار دے تو تمہارا تیا پانچا ہو جائے۔ ان بڑی بڑی بھینسوں کو تمہارا تابع فرمان کس نے کیا؟ سب کو ہم نے حکم دیا کہ تمہاری مانے، اور تم کو حکم دیا ہے کہ میری مانو، تو تم سے ہو نہیں پا رہا ہے ماننا۔ مجھے یاد کرنا بھاری لگ رہا ہے کیا؟ ارے ہر چیز تو ہماری استعمال کر رہے ہو، زمین ہماری، آسمان ہمارا، ہوا ہماری، روشنی ہماری، یہ جسم ہمارا، یہ جان ہماری، یہ ہڈیاں، اس کے ایک ایک جوڑ ہمارے، سب کچھ تو ہمارا استعمال کر رہے ہو، اور کیا ہم کو یاد کرنے کے لیے فرصت نہیں ملتی؟ ایسے کیسے انسان ہو تم؟ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ اور جگہ جگہ ابھارا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے گی، تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہارے انسانیت اندر آ جائے گی، تمہارے اندر کے جوہر کھلیں گے۔
کئی جگہ قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک وہ ایمان والے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں۔ پھر نماز سے کیسی بہترین زندگی بنتی ہے، کیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد موقع نہیں ہے، پھر بات پھیل جائے گی۔ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ ایمان والے جو اپنے نمازوں کی مسلسل نگرانی کرتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں، پابندی کرتے رہتے ہیں۔ ان کو فکر رہتی ہے کہ بھئی میری نماز، سفر پہ جا رہا ہوں تو کہاں ادا کریں گے، ڈیوٹی کو جا رہا ہوں تو کہاں ادا کریں گے، فلاں تقریب گھر میں رشتہ داروں میں ہو رہی ہے تو نماز پہلے کہاں ہوگی، پہلے اس کی نماز کی پلاننگ ہوتی ہے، بعد میں سب کام ہوتے ہیں اس کے، تو اپنی نماز کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مومن کامیاب، اولئک فی جنات مکرمون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کی جنت الفردوس ہے۔ حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جگہ جگہ، کتنی جگہ قرآن میں اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دو۔ اور بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز تو پلر ہے، 4 پلروں میں سے ہے، 4 عمل کے پلر ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ہی 5 پلروں پر ہے، بیچ والا تو توحید ہے، اور اس میں اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کہاں رہے گی؟ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، حضور فرما رہے ہیں مجھے یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں اور میں تاجروں میں سے ایک اچھا تاجر بن جاؤں، یہ مجھے وحی نہیں ہوئی ہے، ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک، مجھے تو آسمانوں سے جو وحی ہوئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کی حمد کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ ایک نماز کا ماحول قائم کرو، سب مل کے نماز پڑھو، سجدہ کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک موت نہ آئے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث۔ تو ہم دنیا میں جو آئے ہیں عبادت کے لیے آئے ہیں، اور عبادت کا سب سے جامع پہلا آخر مظہر ہے نماز، جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، مسند احمد میں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، ایک حدیث میں ہے عمود الدین، اس کے معنی وہی ہیں، عماد اور عمود دونوں کے معنی بھی پلر کے۔ یہ کون سا بیچ والا پلر ہے جس پہ پورا خیمہ کھڑا رہتا ہے ارکان اعمال کے اعتبار سے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو باقی رکھا ہے۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی، نماز کے ستون کو گرا دیا، اس نے اپنا دین گرا دیا۔ کہاں ہے وہ مسلمان؟ کہاں ہے اس کی مسلمانی؟ اس نے تو ڈھا دی مسلمانی۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب آخری وقت تھا آپ کا، بار بار بے ہوشی ہو رہی تھی، پھر ہوش آ رہا، تو آخری وقت جو آخری آپ کے جو کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ماتحت ہیں، بیوی ہیں، ملازمین ہیں، ان کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی گئے ہیں نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو۔ اور آخری بیماری میں آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا، اس کے باوجود 2 آدمی کے سہارے سے لٹکتے ہوئے معلق آپ نے آ کے نماز پڑھی ہے۔ اپنی جگہ سے ہلنے کی جگہ نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اس حالت میں بھی آپ نے آ کے نماز پڑھی۔
حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، من علم ان الصلاۃ حق واجب علیہ دخل الجنہ، جو مسلمان بھی اس بات کو مانتا ہے، اس نے سمجھ لیا کہ نماز اس پر ایک حق واجب ہے، ایک واجب حق ہے، اس کو میں کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتا، جو اس طرح سے نماز کو اختیار کرے تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پورے حدیث کے رجال موثق ہیں، مجموع زوائد کی حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن قرۃ کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا بندے کا، وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا جس کی نماز ٹھیک نکلے گی تو اس کے پھر سارے ہی اعمال ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز میں بگاڑ نکلا تو اس کے سارے اعمال ہی بگڑ جائیں گے۔ پہلے اللہ نماز دیکھ لے، اس لیے سب سے پہلے نماز کی فکر۔ جو انسان بھی اچھا انسان بننا چاہتا ہے، پہلا کام ہے اللہ کی یاد قائم کرے۔ اللہ کی یاد قائم ہوتی ہے تو اندر کی نیکیاں، اچھائیاں خود بخود ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ دین کی صحیح سمجھ ہے اور اللہ کی یاد ہے تو بہترین پرسنالٹی بنتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کی یاد ہی نہیں ہے زندگی میں تو پھر اچھائی کی بنیاد ہی نہیں، اچھائیوں کو ابھارنے کی اندر وہ شکتی ہی نہیں ہے، وہ کرنٹ ہی نہیں ہے۔ اب مختلف زندگی کے ضروریات کے حساب سے کچھ خوبیاں اس آدمی میں نظر آئیں گی، مگر اندر سے وہ اچھا نہیں رہے گا۔ اچھائی کی بنیاد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، تو ساری اچھائیاں نکلتی ہیں نماز سے۔ پورا نظام اللہ نے ایسا دیا ہے نماز کا، پوری جماعت آداب کے ساتھ، کہ اگر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھی جائے تو پوری ہی زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے قیامت میں پہلے نماز دیکھ لیتے ہیں تو باقی پوری زندگی صحیح ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ جو دین کو پورا سمجھے ہوئے نہیں ہیں اور نماز کو بھی صحیح نہیں سمجھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ان کی زندگی میں نماز بھی چلتی رہتی ہے اور بڑے بڑے عیوب رہتے ہیں، تو حقیقت میں ان کی نماز ابھی نماز نہیں بنی، ابھی ان کو نماز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ جب صحیح نماز قائم ہوتی ہے تو پھر زندگی میں کوئی عیب نہیں رہتا۔ ایک بڑے عالم گزرے، ان کا جملہ مشہور ہے کہ نماز زندگی کا پیمانہ ہے اور زندگی نماز کا پیمانہ ہے، کہ کسی کی زندگی پوری کی پوری کیسی ہے تم کو دیکھنے کا موقع نہیں ہے، اب تم اس کو ناپنا چاہ رہے ہو، تولنا چاہ رہے ہو، پوری زندگی دیکھنے کا موقع نہیں، اس کی نماز دیکھ لو، نماز کس اہتمام سے پڑھتا ہے۔ نماز اچھی ہے تو فیصلہ کر دو کہ اس کی پوری زندگی اچھی ہے۔ اب پھر اس کو پلٹ کے انہوں نے کہا، کسی کی نماز اچھی ہے یا بوگس ہے، کسی کی نماز اچھی ہے یا ناقص ہے، نماز کس کی کیسی ہے دیکھنا ہو تو اس کی زندگی کو دیکھو۔ پوری زندگی اچھی ہے تو نماز اچھی ہے، پوری زندگی میں کہیں جھول ہے تو نماز میں جھول ہے۔ ایسا اس سکے کے دو رخ ہے، جب نماز بنتی ہے تو انسان بنتا ہے، پورا انسان بنتا ہے، پوری زندگی بنتی ہے، اور نماز بگڑی، زندگی بگڑی ہوئی ہے تو نماز نہیں بنی ہوئی ہے۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ نماز کی حقیقت ہے، نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ ہر برائی سے انسان کو روک دیتی ہے، ہر بے حیائی سے اس کو روک دیتی ہے، اس کے اندر ایسی پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ کا دھیان ایسا پیدا کرتی ہے کہ پھر کوئی برائی اس میں بچتی ہی نہیں۔ یہ نماز کی تاثیر ہے اگر صحیح انداز میں قائم ہو جائے۔ اس واسطے جس کو بھی یہ چاہیے کہ میری زندگی صحیح ہو، پہلے نماز صحیح کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں تبصرہ کر کے کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، اس کے بارے میں پازیٹیو خیال ظاہر کریں گے، حالانکہ وہ بے نمازی ہوگا۔ کسی بے نمازی کے بارے میں اگر سوسائٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے بھائی، اچھا کماتا ہے، ہیلپنگ نیچر ہے، بات چیت اچھی ہے اس کی، تعریف کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ بے نمازی ہو اور اچھا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ بے نمازی ہو جو خدا کا باغی ہے وہ مخلوق کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جس کو اپنے پیدا کرنے کا دھیان نہیں ہے، اس کو اور نیکیوں کا دھیان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی ساری نیکیاں صرف پالیسی ہے، پالیسی ہے اس کی زندگی میں، بس جینے کا ایک ڈھنگ ہے اس کی نیکیاں۔ حقیقت میں کوئی نیک ہے تو وہی ہے جو پہلے اپنے آپ کو رب کو یاد رکھے۔ اور اللہ کے نبی نے جو ہے بہت انداز سے ابھارا امت کو تاکہ سب دل لگا کے نماز پڑھیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب مسلمان وضو کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، ثم صلی الصلاۃ الخمس، پھر اس کے بعد 5 نمازیں پڑھتا ہے، تحاطت خطایا کما یتحاط هذا الورق، ایک درخت کو حضور نے بتایا جس کے پتے پورے جھڑک، اور ایک حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک ٹہنی کو ہلایا، وہ پتجھڑ کا موسم تھا، اس نے ذرا ہلایا تو پورے پتے اس کے سوکھے گر گئے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو جس طرح یہ پتے جھڑ گئے ہیں، ایسے ہی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وقال، اور اللہ تعالیٰ حضور نے جو ہے اسی حدیث میں آیت بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں نماز پڑھو۔ یہ 5 وقت کے نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نیکیاں برائیوں کو بھگا دیتی ہیں، تو اس کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سمجھانے کا یہ انتظام ہے کہ نماز پڑھو، نماز وہ خوبی ہے جو دوسری برائیوں کو نکالے گی تمہارے اندر سے۔ 2 درجے، ایک تو گناہ معاف ہوں گے، لیکن ہوتے ہوتے وہ برائی بھی چلی جائے گی، نماز اچھی پڑھو گے تو نماز پڑھنے سے باقی گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ کہ کسی کا حق مارا ہو تو اس کو تو ادا کرنا پڑے گا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو، ان صحابی سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر فرمایا ایک دن اور کہا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو نماز کا خیال رکھے، اس کا دھیان رکھے، اس کی پابندی کرے، کل قیامت کا دن آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی خواب کی طرح، اور وہ ایک ہی دن 50,000 سال کا دن ہے، حساب کا دن، بڑا اندھیرا ہوگا، بڑا خوف کا عالم ہوگا، اچھے اچھوں کی عزتیں ختم ہو جائیں گی، ہیبت کا سما ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہوں گی، دبدبا ہوگا، کہیں ایک دم تاریکی کا سما، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچ رہا ہے، بھاگ رہے اس میں، کہیں اژدہا پیچھے سے بھاگ رہا ہے، کہیں جو ہے سورج اتنا سر کے نیچے کہ سر سب کھول رہے ہیں، ایسا عجیب خطرناک مناظر ہیں قیامت کے دن۔ اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا جو نماز کا بڑا خیال رکھتا تھا اس کے لیے نماز روشنی بن جائے گی اندھیروں میں، وہ برہان دلیل بن جائے گی کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ سب کہتے ہیں بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو 5 وقت کی نماز دلیل ہے، اور نجات بنے گی قیامت کے دن۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، لم یکن لہ نور، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، ولا برہان، اپنے ایمان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجا، اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، اگرچہ دنیا میں کلمے والا سمجھا جاتا تھا، لیکن کل قیامت میں وہ کون سے گروپ میں ہوگا؟ فرعون کی گروپ میں کھڑا ہوا ہوگا، جدھر فرعون ہے وہ گروپ میں ہوگا، جدھر حامان ہے اس گروپ میں کھڑا ہوا ہوگا، جدھر ابی بن خلف ہے اس طرف کھڑا ہوا ہوگا، ایمان والوں میں نہیں ہوگا، بے نمازی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رجال پورے ثقات ہیں، اس کے مضبوط ہے پورے راوی۔ تو تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے فضائل اعمال محدثین کے حوالے سے کہ جو لوگ حکومت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اقتدار کی مصروفیت میں نماز سے غافل ہو گئے، گویا وہ فرعون کی لائن میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اقتدار نے ان کو غافل کر دیا، پاورز نے ان کو غافل کر دیا۔ اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی تھی، وہ حامان کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نوکری نوکری نوکری، کمائی۔
کتنے لوگوں کے لیے بڑا آسان بہانہ ہے کہ بھائی نوکری کا وقت ہے، نہیں کمائیں گے تو مر جائیں گے، اس واسطے کمانا تو ہے ہی، تو نماز چھوڑ کے کمائیں گے۔ ارے بھاڑ میں جائے، خاک میں جائے ایسی نوکری جو مستقل آدمی کو نماز سے روک دے۔ نماز چھوڑ کے کائے کی نوکری ہے؟ کچھ نہ کچھ وہاں سیٹنگ کرنی چاہیے، اور سیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تو نوکری کو لات مار دینا چاہیے۔ ایسی نوکری جو نماز سے روک دے، جماعت سے روک دے، جماعت کبھی جا رہی تو کم سے کم نماز تو ہو رہی ہو۔ تو فرمایا جو نوکریوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، وہ حامان بھی نوکر تھا فرعون کا، تو وہاں جا کے ٹھہر جاؤ، مسلمانوں میں کہاں ہے جگہ۔ اور ابی بن خلف بڑا تاجر تھا، زبردست زراعت وغیرہ بھی تھی، جن کو زراعت وغیرہ اور تجارت وہ بزی کر رہی ہے تو ان کو بولیں گے جاؤ ادھر ٹھہرو، یہاں نمازی ہے، جو وہی ایمان کی دلیل ہے ان کے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کیسے کیسے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں میرے امتیوں نماز پڑھو نماز پڑھو، کس کس پہلو سے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے اس کے بیچ کے اوقات میں جو کمی کوتاہیاں ہو جائے گی وہ سب مٹ جاتی ہے، بیچ کی کمیوں کو دھو دیتی ہے نماز کچھ۔ پھر فرمایا ارأیت لو ان رجلا کان یعتمل، سمجھو کہ کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، فکان بین منزلہ و معتملہ 5 انہار، اور اس کے گھر اور اس کے کارخانے کے بیچ میں 5 نہریں پڑتی ہیں، 5 کینالز ہیں بیچ میں۔ اب کارخانے میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے، لیکن اس کا معمول یہ ہے کہ ہر روز واپسی میں 5 نہروں میں غسل کر کے آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اغْتَسَلَ مَا كَانَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ، جس کی وجہ سے اس کا میل کچیل کچھ بھی وہ باقی نہیں رکھتا، وہ 5 مرتبہ کا غسل کرنا۔ فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ، یہی ہے نماز کا معاملہ۔ كُلَّمَا عَمِلَ خَطِيئَةً فَدَعَا وَاسْتَكْبَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ جب بھی عمل کرے گا تھوڑی دیر کے بعد نماز میں آئے گا، تازہ تازہ یاد رہے گا گناہ، معافی مانگے گا نماز پڑھ کے۔ تو تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے غسل ہو رہا ہے، روح پاک ہو رہی ہے، تو وہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بزار طبرانی کی روایت ہے، راوی پورے کے پورے ثقہ ہیں، مضبوط ہے راوی۔ ام فروہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اعمال تو بہت ہیں، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ فی اول وقتها، حضور نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا، پورا ٹال کے نہیں، وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھنا۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے لیے، ابو داؤد سے یہ کتاب کے اندر یہ حدیث ہے۔ عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، امانت نہیں ہے جس کے اندر، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اور جس کو طہارت نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں۔ دین کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے نبی اگر نماز نہیں ہے۔ اور ایک طبرانی کی ترغیب کی روایت میں تو مثال دے کے حضور نے سمجھایا انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد، کہ دین میں، اسلام میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے۔ طبرانی کی روایت، حضور فرما رہے کہ یوں سوال کے انداز میں حضور نے فرمایا لوگوں کیا تم لوگوں نے کبھی بغیر سر کا آدمی بھی دیکھا ہے؟ حضور نے یوں پوچھا ایک دن، آدمی ہے مگر اس کو سر ہی نہیں ہے، ایسا آدمی کبھی دیکھا ہے؟ تو حضور نے، لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا ایسے ہی بغیر نماز کے بھی مسلمان نہیں رہتا، جہاں مسلمان ہے وہاں نماز ہے، نماز نہیں ہے اور مسلمان ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 247، بہت سخت الفاظ ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کافر ہوگا یا مشرک ہو گیا اس میں، اور یا وہ مسلمان ہے اس میں بیچ میں حد کیا ہے؟
یہ بتانے کے لیے کہ یہ آدمی مشرک نہیں ہے، یہ آدمی کافر نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے بیچ میں حد کیا ہے؟ فرمایا نماز کا چھوڑنا. نماز چھوڑے گا تو گیا وہ جا رہا ہے مشرکوں کا عمل کر رہا ہے، کافروں کا عمل کر رہا ہے، وہ مسلمان کا عمل نہیں. اتنے سخت الفاظ ہے. اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل کا جو سعودی عرب وغیرہ کا جو علاقہ ہے ادھر کا مسلک یہ ہے کہ نماز چھوڑتے آدمی کافر ہو جاتا، کافر ہی ہو جاتا آدمی سیدھا سیدھا. حدیث شریف من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی، بھول گیا تھا، سو کے تھا الگ بات ہے، جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی، فقد کفر، ایک دم تاکید کے الفاظ ہے، بے شک اس نے کفر کر دیا. اس لیے وہاں پر آدمی لچا لفنگا سب رہتا مگر نماز ضرور پڑھتا، اس لیے کہ اس کو مسلمان باقی رہنا ہے. ہر برائی کرے گا مگر فٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹھونگ مارے گا مگر نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے نماز چھوڑوں گا تو مسلمان ہی نہیں رہوں گا. اتنا ضروری عمل ہے. کیا ہوگا ہمارے ہندوستان کے اندر اتنے شریف لوگ ہیں، اتنے اچھے جذبات والے لوگ ہیں، اتنا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، نماز ہی نہیں ہے یہاں پر. اس لیے کہ نماز کے بارے میں ذرا ماحول ہمارا یوں بن گیا جیسے اس کے بغیر بھی مسلمان کوئی رہ سکتا ہے، حالانکہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی. محدثین نے لکھا، اب ہمارے ٹائپ کے جو محدثین ہیں امام احمد بن حنبل سے ہٹے ہوئے، کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ بے نمازی ایسا بے باک ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بارے میں کہ پھر ایک دن کفر میں داخل ہونے کا ڈر ہے اس کو. اور فرمایا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اب نماز چھوڑ رہا ہے تو موت کفر کی حالت میں آنے کا ڈر ہے. یہ ایسی حرکت ہے کہ موت کے وقت کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. مرقات کے اندر یہ تشریح ہے. حضور نے یوں بھی سمجھایا، دیکھیے حضرت ابن عباس کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ سے ملاقات ایسے کرے گا کہ اللہ اس پہ شدید غضبناک ہوں گے. عربی میں خالی غصے میں ہیں تو اس کو غاضب بولتے ہیں، لیکن غصے میں آگ بگولا ہے، آدمی جو ہے غصے کے اندر چیخ رہا ہے، چنگاڑ رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں غضبان. تو وہ بے نمازی جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہوں گے. نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دیکھو کیسا سمجھا رہے حضور، من فاتتہ الصلاۃ فکأنما وطر مالہ اہلہ ومالہ، کہ جس کی نماز چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا کہاں کہاں مصروف تھے، چلی گئی نماز، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 نماز ہی چلے گئی، وقت ہی چلے گا نماز کا. تو ایک نماز بھی چلی گئی تو کتنا نقصان ہوا. فکأنما وطر اہلہ، جیسا کہ گویا کہ کسی آدمی کے پورے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے، کوئی بھی نہیں بچا، اور پورا مال اس کا لوٹ لیا جائے، نہ گھر والے بچے نہ مال بچا، آدمی سنگل بچ گیا. بس وہ جیسا برباد ہوا، ایک نماز کا جانا اتنا ہی بڑا نقصان ہے. دیکھیے یہ حضور اللہ کے نبی ہیں، بات کو بڑا چڑھا کے بولنے کا قصہ نہیں ہے، وہاں کوئی مبالغہ کرنے والا شاعر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، ان کو سچے مان کر ہی ہم لوگ چل رہے ہیں، ورنہ ہم میں اور اللہ میں فرق کیا ہے. تو سچے نبی کہہ رہے ہیں ایک نماز مس ہو گئی تو اس کا پورا پیسہ لٹ گیا، اس کے پورے رشتہ دار قتل کر دیے گئے، اتنا بڑا نقصان ہے. یہ محسوس کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک نماز چھوٹنے پہ، کتنا بڑا نقصان ہے. سچے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا اندازہ قیامت میں ہوگا. یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، یہاں کتنے مجرم اپنے آپ کو بادشاہ نظر آتے ہیں، خوش قسمت نظر آتے ہیں، حالانکہ جہنم منہ کھول کے اس کا انتظار کر رہی ذلتیں. یہاں عزت ملنا، یہاں خوشحالی ملنا کوئی دلیل نہیں ہے آدمی کے خوش قسمت ہونے کی. تو حضور تو فرما رہے ایک نماز گئی تو گیا، پورے گھر والے لٹ گئے، ہمارا پیسہ لٹ گیا. ابن حبان کی روایت ہے، پوری سند صحیح ہے اس کی، ابھی جو حدیث بیان کی جا رہی کچی حدیث نہیں ہے، سند صحیح ہے اس کی. ان عمرو بن شعیب ان ابی ان جدی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو شروع سے عادت ڈالو. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، بچے 7 جبھی سے ان کو نماز کا حکم دو.
آرڈر دو ان کو نماز کا. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور 10 سال کے ہو جائیں تو پھر نماز کے بارے میں ان کو مارو. تو مارو بولتے کہ اسلام کا مزاج بچوں کو مارنے کا نہیں ہے. حضور نے زندگی میں پوری زندگی ایک بار بھی نہیں مارا ہے بچوں کو. ڈنڈا رکھو بولے تھے حضور، بچوں کو پکڑ کے جو ہے قصابوں کی طرح مارنا نہیں ہے. تو بتا رہے ہیں اہتمام کرنے کے لیے. تو محدثین نے فوراً لکھا مارو کا مطلب کوئی نشان وشان نہیں آ جانا، کوئی جانور کی طرح نہیں مارنا، غصے میں آ کر نہیں مارنا، بس دباؤ بنائے رکھو ان کے اوپر کہ وہ نماز پڑھیں. اب اس میں جو ہے بعض لوگوں سے ہم لوگوں سے کوتاہی ہو جا رہی ہے کہ بڑی آسانی سے جو ہے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز کی اقامت کا حکم ہے، نماز مسجدوں میں اہتمام سے پڑھنا ہے، مسجدوں میں پڑھنا ہے پورے اہتمام کے ساتھ. تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے گھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا. فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد آئے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، احرام باندھ کے جو حاجی جا رہا ہے کعبہ وہ ثواب ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا. اتنا بڑا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب ہے ہر نماز کے پیچھے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اذا توضأ احدکم فی بیتہ ثم اتى المسجد، گھر میں وضو کر کے مسجد آیا، کان فی صلاۃ حتی یرجع، اس وجہ اب آیا ہے تو جب تک گھر نہ جائے وہ بالکل نماز میں ہے، تو جتنا ثواب ہے وہ ملتا ہے. مسجد میں 10 منٹ بیٹھا، 15 منٹ بیٹھا، شروع میں بیٹھا، بعد میں بیٹھا، پورا نماز کی حالت میں ہونے کا ثواب ہے. اس وجہ سے اس وقت میں حضور نے انگلیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح سے انگلیاں توڑو مت اس حالت میں، نہ الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو، اس لیے کہ نماز کا ثواب مل رہا ہے آپ کو. یہ حاکم کی روایت صحیح ہے. اور دیکھو حضور کیسا ابھار رہے ہیں مسجد آ کے نماز پڑھنے پہ. لا يتوضأ احدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، تم میں سے کوئی بھی آدمی وضو کرتا ہے، اچھا اہتمام سے وضو کرتا ہے، پورے اعضاء کو ڈھنگ سے دھوتا ہے، ثم يأتي المسجد، پھر مسجد آتا ہے، لا يريد الا الصلاة، نماز ہی کے لیے آیا، اور نماز ہی کے لیے آئے گا مسجد، اور کیا کے لیے آئے گا، نماز ہی کے لیے آیا، تو کیا ہوتا ہے الا تبشش اللہ الیہ کما یتبشش اہل الغائب بطلعتہ. ابن خزیمہ کہ اللہ وہ جب گھر آتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، جیسے کوئی گھر کا آدمی سفر پہ چلا گیا تھا. اب اس زمانے میں تو وہ سفر بہت خطرناک ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، آدمی بچ کے نہیں آتے تھے. تو گھر والوں کا کوئی آدمی گھر سے گیا تھا، اس کے بعد پھر گھر آیا، جو غائب تھا وہ آیا، تو جیسے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بندہ آئے تو خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ آ گیا میرے پاس، اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد آنے سے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو وضو کرے پھر مسجد آئے تو وہ فہو زائر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، وہ جو مسجد کو آنے والا. اور مہمان کا حق یہ ہے میزبان پہ کہ اس کا اکرام کرے. اللہ کے مہمان ہیں مسجد آنے والے، اور اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے ان کا، جیسے ہم اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مسجد کے لیے نکلتا ہے آدمی تو ایک ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتے رہتا ہے، ایک ایک قدم واپس ہونے میں بھی آنے میں بھی. تو ایک ایک قدم پہ اس طرح اللہ کا قرب ملتا ہے اور گناہ مٹتا ہے مسجد آ کے نماز پڑھنے سے. اور ایک ابو ہریرہ کی روایت میں فرمایا کہ جو تاریکی میں بھی مسجد کو آتے ہیں، اندھیرے میں بھی، پہلے تو اتنا آسان نہیں تھا سسٹم آنے کا، تاریکی میں آ رہے ہیں، اندھیرے میں آ رہے ہیں، تو فرمایا اولئک الخوازون فی رحمت اللہ، یہ اندھیرے میں نہیں جا رہے ہیں مسجد کو، یہ اللہ کی رحمت میں ڈبکی مار رہے ہیں لوگ جو بھی اندھیرے میں مسجد کی طرف آ رہے ہیں. ابن ماجہ کی روایت. اور حضرت بریدہ سے بات ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو بہت زیادہ اندھیروں میں بھی مسجد کو آتے رہتے ہیں، اندھیرے کے بہانے سے چھوڑتے نہیں، آتے ہیں، راستہ مشکل ہے تو بھی آتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو کامل روشنی کی بشارت دو. قیامت کا ایک بڑا خطرناک کیا ہے، وہ اندھیرے کا ایک پرابلم ہے.
بہت سخت اندھیرا، ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے لوگ، اور جہنم کی آگ بھی کالی ہے، بہت سخت کالی ہے جہنم کی آگ، اس لیے پلسرات کے اوپر بھی بہت سخت اندھیرا ہے. تو اندھیرے کا بڑا پرابلم ہوگا. تو جو لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس دن لائٹ دیں گے، مکمل لائٹ دیں گے ان مشکل حالات کے اندر. اور فرمایا جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجہ بڑھ کے ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور فرمایا کہیں بھی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور مسجد کا قائم کرنا ہے. فرمایا کوئی بھی چھوٹا گاؤں ہے، دیہات ہے، اور اس کے اندر پھر نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تو وہ گاؤں والوں پہ شیطان قبضہ کر لیتا ہے، ان کا دین ایمان سب آؤٹ ہو جاتا ہے اگر با جماعت نماز کا نظام نہیں. فعلیک بالجماع، اس لیے جماعت کی پابندی کرو. فإنما یأکل الذئب القاصیہ، اس لیے کہ بھیڑیا کبھی بھی اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے پیچھے ہوتی ہے. تو مسجدوں کو نہیں آنے والے شیطان ان کو ایک ایک کر کے نوالا بناتا رہتا ہے. مسجدوں کو آنے والے، مسجدوں کے مجمع میں شریک ہونے والے، ان کے لیے شیطان کا حملہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں کہ خوب لکڑیاں جمع کریں گے ایندھن، اور پھر جو لوگ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو میں جلا دوں. یہ میرا ارادہ، لقد ہممت، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے. جو مسجد آ کے نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلا دوں گا میں. اتنا غصہ ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے کرم سے ہم عید سے گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، قربانیاں دیں. حضرت ابراہیم کا راستہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے، اللہ کے لیے تن من دھن سب لٹا دینے کا راستہ ہے. شہر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، بیوی بچے کو آگ میں جھونکنے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے. تمام ایمان والوں کو اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے، آخر کب تک یہ سینے میں پتھر لے کے جیے گا تو؟ اپنے آپ سے پوچھو. ان کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے جو نماز چھوڑ رہے ہیں. اپنے کیا رب اپنا سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کا حق سمجھ میں نہیں آتا؟ ہر طرف تو اس کی نشانیاں ہیں، ہر چیز تو یاد دلا رہی ہے، یہ جسم، یہ جان. اتنے بڑے محسن کو بھلانے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اتنے بڑے محسن کو بھلانے کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، میں کوئی انسان ہوں یا جانور ہوں؟ میں گدھا ہوں کیا؟ میں پتھر ہوں کیا؟ اپنے مالک کو، حق کو سمجھنے کے لیے کیا مجھے لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت ہے کیا؟ لوگ آ کے مجھے پکڑیں، کھینچ کے لے جائیں، اس کی ضرورت ہے کیا؟ اپنے مالک کو اتنا بھی میں نہیں پہچانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جن کو نماز کی توفیق دے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.